علیہ وسلم نے ایسے فضائل بیان فرمائے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو انبیاء کرام کے سوا ساری دنیا سے برتر و ممتاز بنا دیا. آپ وہ بلند مقام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, خدا کی وحدانیت, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کیا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے پڑھے باواز بلند اللہم صلی اللہ شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جن کے گھر میں 4 صحابی, صدیق اکبر صحابی, ان کے والد صحابی, صدیق اکبر کے صاحبزادے صحابی, صدیق اکبر کے پوتے صحابی. کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے قول فعل میں امانت و نیانت تھی, جس کی طبیعت میں شفاقت تھی, جس کی قلب منور میں روحانیت تھی, جس کی دعا میں قبولیت تھی. کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آستان عالیہ پر حاضر ہوئے مگر قربان, جہاں سیدنا صدیق اکبر کے مقدر پہ کہ حضور ان کے گھر میں دن میں 2 مرتبہ تشریف لے جایا کرتے تھے. ارے ابھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ کون صدیق اکبر, تو میں کہوں گا وہ صدیق اکبر جس نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا, جس نے اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا, جس نے خطبہ سنا تو خطبے والے کو دیکھا, جس نے درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا, جس نے قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا. جن کی شان مبارک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے, لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. جو شخص حج کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے یعنی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. حج کرنے والا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, لیکن جو کعبے کا کعبہ دیکھنے والا ہو, نماز پڑھنے والا نمازی ہو, جہاد پڑھنے والا غازی ہو, قرآن پڑھنے والا قاری ہو اور حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والا صحابی ہو, سب سے افضل ہو مقام غار ہے. اسی بات پہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, کعبے کی زیارت کر کے حقدار جنت کے بنتے ہیں, کعبے کی زیارت کر کے حقدار جنت کے بنتے ہیں. بھلا ان کو ہم کیا سمجھے, بھلا ان کو ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, ایک رات بہت چاندنی رات تھی, آسمان ستاروں کے جھلمل سے جگمگا رہا تھا کہ مدینے کے چاند حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے. تو میں نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کسی کی نہیں کیا آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. حضرات اس سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کو تمام آسمان کے ستاروں کا علم ہے اور انہیں اپنی امت کی بھی خبر ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا, ہاں عائشہ, حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. تو میں نے عرض کیا, آقا تو میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں گئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ, حضرت عمر کی ساری عمر کی نیکیاں سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کی طرح ہے. اسی بات پہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں, نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں, جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں, جو باطل سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں, بدن پہ ٹاٹ اوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں, جو گھر پہ کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں. آیا ہو کیسے اندھوں پر, آیا ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں, نبی ہو جس کے کندھوں پر, نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرات میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں, ریاض بغور سماعت فرمائیں.
ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے شیر خدا علی مرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرائے، کوئی وجہ تبسم نہ پا کر حضرت علی نے فرمایا اے پیارے صدیق تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا دراصل مجھے ایک بات یاد آ گئی تو میں مسکرا رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے جنت میں وہی شخص جائے گا جسے حضرت علی اجازت اور جنت کا ٹکٹ دے گے۔ مگر حضرت علی نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا ہے اے علی اسی سعادت مند انسان کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے، جس کے دل میں عمر فاروق کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے، جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے، جس کے دل میں علی مرتضیٰ کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے۔ حضرات میں اپنا بیان ان اشعار پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، اولیاء سے بغور سماعت فرمائیں۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا آر ٹھہرا، صداقت کا اونچا و مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا انقاب حرم تھا، وہ سارے کا سارا قرآن جیسا، خدا کے ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی شان حسنین کا ہے وہ خاتم، اسی کے لئے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتے تھے نظریں عمر ان کے آگے، جھکاتے تھے نظریں عمر ان کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر ان کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنا سر پہ اٹھا کر، چلے گھر کا گھر اپنا سر پہ اٹھا کر، فرشتہ ہو جیسے لباس بشر میں، فرشتہ ہو جیسے لباس بشر میں، وہ صدیق ہی تھا خدا کی نظر میں، وہ جس انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، وہ صرف صدیق اکبر وہی ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی اسے صدیق مانے نہ مانے، کوئی اسے صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، کیا بات، دیے ہیں سبحان مگر اس کو اللہ رتبے سبحان خدا اللہ نے۔ ماشاءاللہ۔ کہنے سننے میں جب جو بھی خطا ہے اسے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مقام قرب ہے کیسا میرے